أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، کل ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ تو روز شہادت تھا. جن لوگوں نے اس امام مظلوم پر ظلم کیا، اس کو ستایا، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو زہر دیا، خدا ان پر، ان کے چاہنے والوں پر بدترین عذاب نازل فرمائے اور دنیا اور آخرت ان کو ذلیل و خوار فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس طرح کے لوگوں کی محبتوں سے پاک و صاف فرمائے، اور ہم سب کو اس امام بزرگوار کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرمائے، اور میدان قیامت میں ان کے آباء و اجداد کی شفاعت نصیب فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ظلم و جور ڈھا رہے ہیں، ان کو ستا رہے، اذیت دے رہے، خدا ان سب کو نیست و نابود فرمائے اور دنیا آخرت ان کو بدترین عذاب میں گرفتار فرمائے. ہمارے چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ کو جب لوگوں نے عمومی طور پر بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، ہمارے معصومین کے ساتھ ایک سلسلہ یہ رہا ہے کہ وہ حضرات جن کو خداوند عالم نے اپنے خزانے سے علم عطا کیا تھا اور اولین و آخرین کا علم جن کے پاس تھا اور جن سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، لوگوں نے ان کو عمومی طور پر بیان کرنے کی اجازت نہیں دی. عام طور سے ممبر اور مسجد حکومت والوں کے ساتھ رہا، اور ائمہ معصومین کو اپنا خدا کا عطا کردہ علم
بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو اہل بیت علیہ السلام پر ڈھایا گیا، اور یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم خالی مارنا پیٹنا نہیں ہے، کسی آدمی کو اس کے کمالات کے اظہار کا موقع نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ ہمارے تمام ائمہ معصومین کے ساتھ یہ کام ہوا کہ ان کو عمومی طور سے بیان کی اجازت نہیں دی گئی، اور جن لوگوں نے اجازت نہیں دی کوئی دوسرے نہیں تھے، اپنے ہی لوگ تھے۔ تب جن لوگوں نے ان کی اجازت نہیں دی، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آج جو بھی دنیا میں اختلافات ہیں، یہ سارے اختلافات اس بنا پر ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کی اجازت دی ہوتی اور ان کو موقع دیا ہوتا اور لوگ ان کے پاس آتے تو دنیا میں اتنے اختلافات نہ ہوتے، لیکن ائمہ معصومین نے حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ خاص کر ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے جب لوگوں نے ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں تو انہوں نے اپنے بیان کا رخ بدل دیا اور اسلامی تعلیمات دعاؤں کی شکل میں پیش کی۔ امام زین السلام کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، جو بہترین نمونہ ہے۔ جب یہ کتاب ہمارے بزرگ مرجع وقت نے مصر کے عالم دین کے پاس بھیجی تھی تو اس نے کہا تھا یہ کہاں کا خزانہ آپ چھپائے ہوئے ہیں، یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اور یہی وہ کتاب ہے جس کی دعائیں پڑھ کے آپ کیا کہتے ہیں، دعائیں پڑھ کر کے تیجانی صاحب شیعہ ہوئے اور انہوں نے شیعہ مذہب اس کتاب کی بنیاد پر قبول کیا۔ یہ کتاب صرف دعا کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں تعلیمات ہیں، حقائق ہیں، باتیں، اور ایسی باتیں ہیں جو دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ ہم خالی روزمرہ کی دعاؤں کے عادی ہیں، ایک مفاتیح لے لی ہے، ایک تحفۃ العوام لے لی ہے، ایک مجموعہ لے لیا ہے، اور وہ بھی اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے یہ پڑھو گے تو روزی بڑھے گی، یہ پڑھو گے تو فلاں کام ہوگا، یہ پڑھو گے تو عمر بڑھے گی، یہ پڑھو گے تو بیماریاں دور ہوگی۔ تو ہم یہ ساری دعائیں اپنی غرض سے پڑھتے ہیں، مطالب کو سمجھ کے دعائیں نہیں پڑھتے۔ ہر وہ دعا جس کے پیچھے ہی لکھا جائے گا 100 مرتبہ پڑھو گے تو تمہارے روزی میں اضافہ ہو جائے گا، تو ہر آدمی، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے اوپر تھے تو بات نکلی کہ جو آدمی کوہ صفا پر بیٹھ کر کے فلاں سورہ کی تلاوت کرے گا، خدا بند عالم سال بھر کے اندر اس کے اخراجات کو بڑھا دے گا اور اس کے روزی میں اضافہ کر دے گا، اور جتنا اس نے حج میں خرچ کیا ہے وہ سب اس کو مل جائے گا۔ جس دن سے یہ واقعہ بیان کیا دے گا، سب لوگ طواف کو چھوڑ کر کے صفا پر بیٹھے ہوئے سورہ پڑھ رہے تھے، سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس کو دیکھے، کیوں؟ اس نے روزی بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے، جو بھی آدمی کوئی بھی کہہ دے، کوئی خطیب کوئی ذکر، یہ ذکر کرو جس سے روزی بڑھے گی، وہ فلاں کام کرو جس سے روزی بڑھے گی، فلاں کام کرو جس سے پیسہ بڑھے گا، کوئی بھی کہہ دے، چاہے معتبر کہے، غیر معتبر کہے، صحیح کہے، غلط کہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہو، پیسہ 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 پیسہ، یہی ہمارا۔ اور مسئلہ تھا کہ پیسہ پیسہ آتا اور ویسا 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 چلا بھی جاتا ہے، جیسا جیسا آتا ہے ویسا ویسا چلا بھی جاتا اور گردن پر ہمارے پر بوجھ پڑا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری طریقہ ہے۔ اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ پڑھیں اور خوش قسمتی سے یہ کتاب گرچہ عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ گجراتی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پڑھیں اس کتاب کو۔ اس میں امام کی جو دعائیں واقعین کمال ہیں، واقعین مارکہ ہیں، واقعین مارکہ ہیں۔ اس میں ایک دعا ہے، دعا مکارم الاخلاق، جو ہم لوگ شب قدر میں آخری شب قدر 23ویں کی رات میں پڑھتے ہیں۔
لیکن ثواب کی نیت سے زیادہ پڑھتے ہیں سمجھنے کی نیت سے۔ اس دعا کے چند فقرے آپ سنیں کہ امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثل، پروردگار مجھے لوگوں کے درمیان اگر کوئی بڑا درجہ دے رہا ہے تو مجھے اپنے نفس کے نزدیک اتنا ہی ذلیل قرار دے۔ اگر مجھے کوئی بڑا بیٹھکا مل رہا ہے تو اتنا ہی میں اپنے نفس کے نزدیک ذلیل قرار دوں۔ یہ بڑا بیٹھکا، یہ چار پائے کی کرسی میرے مزاج میں میری زبان میں فرق کا سبب نہ بنے، کیونکہ انسان جیسے جیسے رتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے لہجہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ اہل بیت کی خصوصیت تھی جیسا رتبہ بڑھتا جاتا تھا ویسا لہجہ گرتا چلا جاتا تھا۔ ولا تر پروردگار اگر مجھے ایک درجہ بڑھا رہا ہے تو میں اپنے نفس کے نزدیک ایک درجہ ذلیل ہوں۔ کیوں؟ میں آج اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو انصاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ یہ کرسی سر اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرسی ذمہ داریوں کی جگہ ہے۔ جتنا کرسی کا حاصل کرنا آسان ہے اتنا کرسی کا حق ادا کرنا مشکل کام ہے۔ مزاج بدل جاتا ہے، فرماتے ہیں جو بھی درجہ میرا بڑھے اتنا ہی ولا تحدثنی الا عزا ظاہرا الا حدثت لی ذلتا باطنتا نفسی، پروردگار اگر لوگوں کے درمیان مجھے عزت مل رہی ہے تو میں اپنے نفس کے نزدیک اتنا ہی ذلیل ہوں، کیونکہ انسان اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے۔ میں سب کے سامنے اپنی باتوں کو بیان کر فرماتے ہیں دیکھو اپنے نفس کو پہچانو، کیا ہو تم؟ فرماتے امام جملہ فرماتے ہیں کفا بالمرء فتنۃ ان یشار علیہ بالاصابع فی الدین والدنیا، انسان کے آزمائش کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے یہی کم ہے کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے، کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ فتنہ آزمائش ہے۔ اگر چار آدمی سلام کر رہے ہیں تو یہ سلام کرنے سے ہمارا مزاج بدلتا ہے، مزاج میں اکڑ آتی ہے، ہم بھی ویسے بدل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نجف کے علماء کو جا کے دیکھیے کیا انکساری ہے، کیا تواضع ہے۔ آیت اللہ آغا سیستانی کے پاس پوپ ملنے کے لیے آیا، عیسائی کا اتنا بڑا آدمی، آغا نے اس کو اسی کرسی پر بٹھایا جس پر عوام الناس کو بٹھاتے تھے، نہ کوئی ریڈ کارپیٹ نہ کچھ، اور خود بھی اسی کرسی پہ بیٹھے جس پر روزانہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس کو شو نہیں کیا۔ آج بھی آپ ان کے چلے جائیے، بزرگ ہونے کے باوجود جب بھی کوئی ان سے ملنے جاتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، اب پیروں میں اتنی طاقت نہیں لیکن فی الحال کوشش کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے استقبال کرنے کی۔ آیت اللہ آغا خوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، کتاب لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد آیت اللہ تقی حکیم جو ڈاکٹر تھے اور انہیں ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن کیا تھا، ان کو پیغام بھیجا کہ میں حوضے کے تعلق سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا سرکار آپ میرے استاد ہیں، آپ جہاں کہیے میں حاضر ہو جاؤں۔ اور یہ کب آیا؟ کوئی کی مرجعیت کا زمانہ،
مرجعیت کا زمانہ، جب مرجعیت عروج پر تھی، تو کہا میں ملنا چاہتا ہوں، عہدے کے بارے میں کچھ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. کہا سرکار آپ میرے استاد ہیں. جہاں کہا نہیں، میرا کام ہے مجھے آپ سے ملنا. آپ اپنے وقت گھر پر کب وقت دے رہے ہیں تاکہ میں آپ کے گھر پر آ کے آپ سے ملاقات کروں؟ اسے کہتے ہیں بزرگی، اسے کہتے ہیں کہ جتنا درجہ بڑھ رہا ہے اتنا اپنے نفس کے نزدیک درجہ گھٹ رہا ہے. امام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے دل کو سجاؤ، اپنے نفس کو سجاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں سددنی لأن أعارض من غشنی بالنصح، پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو مجھے دھوکہ دے میں اس کے ساتھ کھلے دل سے پیش آؤں، نصیحت کو اس کو دھوکہ مت دو. آج ہمارے کیا چاند ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دے، چاہے یہ دھوکہ مال میں دے، چاہے یہ دھوکہ مشورت میں دے، چاہے یہ دھوکہ کسی اور چیز میں دے. دھوکہ خالی مال میں نہیں ہے. کوئی آدمی ہم سے مشورہ لینے آیا ہے، ہم اسے اچھے کا ایسا مشورہ دیں کہ برباد ہو جائے، یہ مشورے میں ملاوٹ ہے. تو مشورہ لینے آیا ہے تو صحیح مشورہ دو، گرچہ اس نے تم کو غلط مشورہ دیا تھا. تم اس کے کیا مال لینے گئے تو اس نے ملاوٹی مال دیا، لیکن وہ تمہارے کیا مال لینے آئے تو تم اس کو ملاوٹی مال مت دو. وَأَجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ، اور پروردگار وہ شخص جو مجھ سے رابطہ توڑ دے میں اس کے ساتھ نیکیوں کا برتاؤ کروں. وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، اور اگر میں کسی کے دروازے پر مانگنے جاؤں، کسی سے سوال کروں اور وہ مجھے نہ دے، لیکن جب اس کی ضرورت پڑے تو میں اپنا ہاتھ اس سے رو کے نہ رکھوں بلکہ اس کو عطا کروں. سوسائٹی اگر ایسی ہو جائے کہ ہر آدمی صحیح مشورہ دے، ٹوٹے ہوئے رابطے ملتے رہیں، جن کو نہیں دیا ہے ان کو دیا جائے، اور اس کے بعد وَكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، یہ جملہ بہت اہم ہے کہ وہ شخص، وہ رشتہ دار جس نے مجھ سے رابطہ توڑ لیا ہے، قطع رحم کر لیا ہے، میں اس کے ساتھ صلہ رحم کرتا رہوں. ہمارے کیا مسائل یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی میں ہم کو بلایا تھا، اپنے کیا تقریب میں ہم کو بلایا تھا، ارے ہم بھی تو سگے تھے، وہ ہم کو بھول گئے، ہم بھی ان کو بھول گئے. وہ ہمارے مرنے جینے میں آئے تھے، جب ہم پر وقت پڑا تھا تو کام آئے تھے، جب ہم پر وقت پڑا تو سب نے منہ پھیر لیا تھا. اب ہم بھی کسی کا کام نہیں کریں گے. جاؤ، تم نے ہم کو شادی میں نہیں بولا، ہم بھی نہیں بلائیں گے. ہاں مرنے میں نہیں ہے، ہم بھی نہیں جائیں گے تمہارے کے کر نہیں. اسلام یہ کہ جو تم سے رشتہ توڑ لے تم اس سے رشتہ بنا کے رکھو، جو قطع رحم کر دے. اور آپ یقین جانیے روایتوں میں ہے کہ وہ چیز جو انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے وہ قطع رحم ہے. رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لینا اپنی عمر کو اپنے ہاتھوں سے کم کرنا. روایت میں صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے اور قطع رحم سے عمر گھٹ جاتی ہے. روایت میں کہ صلہ رحم سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، قطع رحم سے روزیاں کٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں.
اور سب سے پہلے جس چیز کا ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحم ہے۔ اگر آپ اپنی روزی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی روزی کے غریبوں کو بانٹنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے سگے لوگوں کا خیال رکھو۔ یہ تجربے کی بات ہے، جب کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ 10 روپے کا کام کیا، سال نہیں گزرا خدا نے اس کو 100 روپے پلٹا کے دیے۔ جس نے اپنے بھائی کو 10 روپے دیے تھے، سال گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 روپے دے دیے۔ ہمارے کیا مسئلہ کیا ہے؟ دوستوں سے تعلقات اچھے، اپنوں سے تعلقات خراب ہیں۔ تو کیوں؟ ارے ناشتہ نہ چھوڑیے، وہاں ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، وہاں ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ہم کو دھوکہ دیا، یہ ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، بڑی لمبی راستہ نہ چھوڑیے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ آج غور کریں، اگر آج ہم اس بگڑے ہوئے بھائی سے ملنے جائیں، اس سے تعلقات کو برقرار کریں، تو جو ثواب ہم کو ملے گا وہ ہم کو ملے گا یا پڑوسی کو؟ جو عمر میں اضافہ ہوگا ہماری یا دوسرے کی؟ جو مال میں اضافہ ہوگا ہمارا یا دوسرے کا؟ کہتا ہے صلہ رحم سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو جو صلہ رحم کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے بھائی سے رشتہ توڑ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنے رزق کو خود بخود کم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے منہ پھلائے بیٹھے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنی عمر کو کم کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ دیکھو جو رشتہ توڑ لے اس سے رشتہ برقرار کرو۔ اس کا فرمان وہ خالفہ من اغتابنی، اور پروردگار جس نے میری غیبت کی ہے میں اس کا تذکرہ اچھائی سے کروں۔ ہمارے کا یہ غیبت عام ہے، کھانا پینا کم کھاتے ہیں، غیبت زیادہ کھاتے ہیں۔ کھانا پینا تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن غیبت کا دسترخوان کئی گھنٹے تک چلتا رہتا ہے۔ اور ہمارے کہ کچھ لوگ ایسے مقدس ہیں جن کا کام یہ ہے کہ آپ کے کان میں ارے فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اور ایسے لوگ جو خبریں لے کے آتے ہیں وہ ہمارے نزدیک زیادہ محترم ہوتے ہیں، چاہے جھوٹی خبریں کیوں نہ ہو۔ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک مقدس آدمی پہنچے، ان تذکرہ کیا کہ میں فلاں جہاں گیا تھا اور وہ آدمی آپ کی برائی کر رہے تھے، آپ کے بارے میں برا بھرا کہہ رہے تھے، ہم ایسے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے سنا، کہا آپ نے کئی غلطی کی۔ ایک تو یہ بات سن کر کے مجھے یقین ہوا کہ آپ امانت دار۔ انہوں نے سنا، کہا آپ نے کئی غلطی کی۔ ایک تو یہ بات سن کر کے مجھے یقین ہوا کہ آپ امانت دار نہیں ہیں۔ آپ امانت کیوں؟ دیکھ، اس نے اگر میری برائی آپ سے کی تھی تو آپ کو امانت دار سمجھ کے کی تھی، آپ مجھ تک پہنچانے کے بعد آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ امانت دار نہیں ہیں۔ آپ قابل امانت دار نہیں ہیں، امانت نہیں ہے۔ لیکن امانت خالی پیسے کی تھوڑی ہے۔ المجالس بالامانہ، اگر آپ کہیں بیٹھ کے ہیں گفتگو کریں تو یہ بھی امانت ہے۔ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں کل تک آپ کو امانت دار سمجھتا تھا، آج سے میں آپ کو امانت دار نہیں سمجھوں گا۔ اور دوسری غلطی آپ نے یہ کی
کہ آپ نے یہ بات کہا کہ میرے اس کے درمیان دل میں بات ڈالی، دو دوستوں کے درمیان آپ نے دوری اختیار کرائی ہے۔ میرے تعلقات آپ نے خراب کرا ہے۔ اب تک میں اس کو دوست سمجھتا تھا، آپ کی بنا پر میرے دل میں اس کے بال پڑا، ایک ذمہ دار کون ہے؟ ایک صاحب نے ایک صاحب کی غیبت کی، تو جن کی غیبت کی انہوں نے پوری ایک ٹوکری پھلوں سے، مٹھائیوں سے بھر ان کو گفٹ بھیجی۔ جس نے برائی کی تھی، ہمارے کیا کوئی برائی کرتا ہے تو میں آستینے چڑھا لیتے، جس نے برائی کی تھی اس کے گھر انہوں نے ایک پوری ٹوکری پھلوں سے، مٹھائیوں سے بھر کر تحفے میں بھیجو۔ نے کہا بھائی یہ کیا بھائی؟ کہ آپ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا کرم ہے، میں آپ کے کرم کی شکر کا کیوں؟ کہ روایت میں جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی اچھائیاں اس کے نامہ اعمال ذریعے آتی ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی اس کی برائیاں اس کے اعمال میں چلی جاتی ہیں جو غیبت کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی اچھائیاں مجھے دے دی، میری برائیاں خود دے دی، اس سے بڑے نیکی آپ نے میرے حق میں کیا کی ہوگی؟ آپ کے نیک اعمال میرے حصے میں آ گئے، میرے گناہ آپ کے پاس چلی گئی، تو میں اس نعمت میں شکریہ کے طور پر اگر آپ کو تحفہ بھیج رہا ہوں تو غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ امام فرمایا جو تمہاری غیبت کرے اس کا ذکر اچھائی سے کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ ایک روایت عجیب ہے، فرمایا کہ جو آدمی اس حالت میں رات بسر کرے اس کے دل میں اپنے برادر مومن کے تعلق سے کوئی غش ہو، کوئی کھٹک ہو، کوئی کھوٹ ہو، تو اگر کوئی شخص اس حالت میں رات بسر کرے کہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی کھوٹ ہے تو صبح کرے کہ اس حالت میں خدا اس سے ناراض رہے گا، شام کرے کہ اس حالت میں اس سے ناراض رہے گا، مگر یہ کہ توبہ کر لے۔ یہ واقعات کتابوں کے نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے واقعات ہیں۔ اور ایک دعا میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، شادی 8ویں دعا یا 10ویں دعا، مجھے نمبر یاد نہیں ہے، پروردگار اگر پروردگار میں اتنی دیر تک تیری بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا مانگتا رہوں کہ میری انگلیاں کٹ کٹ کے گر جائیں، اتنی دیر تک رکوع میں رہوں کہ ریڑھ کی ہڈیاں جدا ہو جائیں، اتنی دیر تک سجدے میں رہوں کہ سر گردن سے نکل کے الگ ہو جائے، اور میں زندگی بھر صحرا کی ریت کھاتا رہوں، پروردگار اس کے باوجود بھی میں ایک گناہ کے تعلق سے تجھ کو سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا جو میں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ اگر میں نے کیے تو ایک گناہ کے استغفار کے لیے اتنی دیر تک ہاتھ اٹھاؤں کہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ کٹ کے گر جائیں، رکوع میں رہوں کہ ریڑھ کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں، سجدے میں جاؤں گردن کٹ کے الگ ہو جائے، اور زندگی بھر ریت کھاتا رہوں، پھر بھی میں ایک گناہ کے تعلق سے سر اٹھا کے تجھ کو دیکھ نہیں سکتا، ایک گناہ۔ آپ غور کریں امام سجاد کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر آج ہم ان کتابوں کو اپنی سوسائٹی میں رائج کریں، کتاب کو پڑھیے، اس میں والدین کے لیے دعا ہے کہ بچے اپنے والدین کے لیے کیسے دعا کریں، والدین کا کام ہے اپنے بچوں کے لیے کیسے دعا کریں،
خاص کر آج کے حالات میں جب تربیت مشکل ہے تو بچوں کو وہ دعائیں پڑھنا چاہیے جو والدین سے متعلق ہے، اور والدین کو وہ دعائیں پڑھنا چاہیے جو بچوں سے متعلق ہے۔ اور یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے، یہ خزانے ہیں، یہ جواہرات ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں۔ خدا میں توفیق دے کہ امام سجاد علیہ السلام کا غم منانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو زندہ کریں، ان کے پیغام کو زندہ کریں، اور انہوں نے جو باتیں بیان کی اس سے اپنے وجود کو سجانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔